حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے ایک ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے اور قبول اسلام سے پہلے بھی ایک بہادر اور ماہر جنگجو کے طور پر مشہور تھے۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ اپنے قبیلے کے سرکردہ افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدا میں آپ نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں جیسے غزوہ احد میں حصہ لیا، جہاں آپ کی فوجی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ تاہم فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل 8 ہجری میں آپ نے حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قبول اسلام پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ سیف اللہ کا لقب قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اسلام کی خدمت میں وقف کر دیں۔ جنگ موتا 8 ہجری میں جب مسلمانوں کے تینوں سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمال بہادری سے لشکر کی قیادت سنبھالی اور مسلمانوں کو مکمل تباہی سے بچاتے ہوئے بحفاظت مدینہ واپس لے آئے۔ اس بے مثال بہادری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ فوجی فتوحات اور کارنامے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ آپ کی شجاعت، بہادری اور غیر معمولی فوجی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بے شمار فتوحات دلائیں۔ عہد صدیقی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ارتداد کی جنگوں، جنگ یمامہ وغیرہ میں اہم کردار ادا کیا اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد آپ نے عراق میں ساسانی سلطنت اور شام میں بازنطینی رومی سلطنت کے خلاف مہمات میں حصہ لیا۔ عراق اور شام کی فتوحات۔ آپ نے عراق میں کئی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں جنگ ذات السلاسل، جنگ ولجہ اور جنگ الیس شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر آپ شام منتقل ہو گئے اور وہاں بھی بازنطینی افواج کے خلاف کئی بڑی فتوحات حاصل کیں، جن میں جنگ اجنادین اور سب سے مشہور جنگ یرموک 636 عیسوی شامل ہے۔ جنگ یرموک میں آپ نے اپنی بہترین فوجی حکمت عملی سے کہیں زیادہ بڑی رومی فوج کو شکست دی۔ عہد فاروقی اور وفات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تاکہ لوگ صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں، نہ کہ کسی شخص کی بہادری پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور دین کی خدمت جاری رکھی۔ آپ کا انتقال 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس بات پر افسوس تھا کہ آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی تمام زندگی تلوار کے سائے میں گزری تھی۔ آپ نے اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کی تقسیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کرنے کا کہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے ایک تابناک ستارے ہیں، جن کی بہادری، ایمانی قوت اور بے مثال جنگی صلاحیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔